بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک عمل اور مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور بلا شبہ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور عام مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک یعنی حرام مال کھانے کا وبال ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو اور حرام سے اس کو غذا ملی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جب تک انسان سفر میں رہتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر سفر کے ساتھ شکستہ حال بھی ہو تو اس کی دعا اور بھی زیادہ قبولیت کے لائق ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ سب کچھ سفر اور شکستہ حالی ہوتے ہوئے اس شخص کی دعا قبول نہ ہوگی جس کا کھانا پینا پہننا حرام ہو۔ آج بے انتہا دعائیں کی جاتی ہیں اور مصیبتوں کے دفع کرانے کے لیے خوب رو رو کر اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور قبول کیوں کر ہو جبکہ حرام سے بچنے کا خیال ہی نہیں رہا، باستثناء چند خال افراد کے کہ سب ہرچہ آئے در گھسیٹ کہ جو کچھ آ رہا ہے بس آنے دو پر عمل کر رہے ہیں۔ کافروں کی دیکھا دیکھی مسلمان نے بھی اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا رکھا ہے، اور نظریہ یہ ہے کہ یہاں کھاتے پیتے آرام سے گزر جائے، آخرت میں جو کچھ ہوا کرے۔ پیٹ بھرنا چاہیے، حلال سے بھرے یا حرام سے بھرے، دنیا کی رواجی ضرورتیں پوری کرنا ضروری سمجھتے ہیں، خواہ کسی طرح سے بھی پوری ہوں۔ بس روپیہ چاہیے، خواہ سینما کی آمدنی ہو، خواہ شراب کی دکان سے حاصل کیا ہوا، خواہ رشوت اور سود سے رقم کھینچی ہو،
خواہ بیپار میں کاروبار میں ناجائز چیزیں فروخت کی ہوں، غرض روپیہ ملنے کے سلسلے میں مسلمان یہ سوچتا ہی نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور کمانے کے سلسلے میں اللہ جل شانہ کے کیا کیا احکامات ہیں۔ سجدہ سہو کے مسائل پوچھنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن مفتی سے یہ سوال کرنے والے بہت کم ہیں کہ فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کمپنی کا حصہ دار بننا چاہتا ہوں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور ان میں سے 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا خدا تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہوا ہو، جو گوشت حرام سے بڑا ہو وہ دوزخ ہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر پاک ہوئے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور اس میں سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کو اپنے مرے پیچھے چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے لیے دوزخ کا سامان ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، کہ یعنی اللہ صرف پاکیزہ عمل اور مال قبول فرماتے ہیں۔ اس میں سے ان لوگوں کے عمل کی تردید کی گئی ہے جو حرام کما کر اس میں سے کچھ صدقہ کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ اب سارا مال پاک ہو گیا، حالانکہ جو صدقہ کیا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوا۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص نے حرام مال سے صدقہ کیا اس کے کفر کا اندیشہ ہے، یعنی اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک کام میں حرام مال خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پیشاب سے اپنے کپڑے پاک کرے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ بیوی بچوں کے چونچلوں، فرنیچر، ریفریجریٹر، صوفہ سیٹ، ٹیلی ویژن وغیرہ کے لیے حرام کماتے ہیں اور اپنے لیے دوزخ تیار کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے روز بیوی، بچے، ماں باپ سب علیحدہ ہو جائیں گے اور اپنے حرام کمانے کا خود حساب دینا ہوگا، اور حرام خوری کا تو سب کو ہی حساب دینا ہوگا۔ اچھا، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی حلال تو ملتا ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حلال ملتا ہی نہیں، پھر حرام سے کیسے بچیں؟ یہ بات بالکل غلط اور شیطان کا دھوکہ اور نفس کا فریب ہے۔ جو بندے حلال ہی کمانا چاہتے ہیں ان کو خدا حلال ہی دیتا ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ حلال عموماً تھوڑا ملتا ہے، مزے اڑانے اور فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں ملتا۔ مگر بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو دنیا کی لذتوں کو دوزخ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑے پر صبر کر لیتے ہیں۔ اگر حلال کا خیال کیا جائے تو مال کم ملے گا، آمدنی کے ذرائع محدود ہو جائیں گے اور زندگی پر بھی اثر پڑے گا، اور وہ یہ کہ بیوی کے پاس زیور نہ ہوگا، ہاتھ میں گھڑی نہ ہوگی، بڑھیا لٹھا اور ململ زیب تن نہ کر سکیں گے، دنیا کی ناک اونچی رکھنے کے لیے بیٹی کو جہیز زیادہ نہ دے سکیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹ سکتی ہیں۔ اگر ان کو اور ان جیسی اور بے ضرورت چیزوں کو چھوڑنے پر راضی ہو جائیں تو تھوڑے مال کی ضرورت پڑے گی اور دنیا میں کچھ تکلیف اٹھا کر ناک نیچی کر کے رہ سکیں گے، لیکن آخرت میں باعزت اور آرام سے رہیں گے۔ کل متاع الدنیا قلیل وآخرۃ خیر لمن اتقی، کہ دنیا کا مال تو تھوڑا سا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
ھذا حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہیں، یعنی ایسی باتیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کا دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دینا اسلام کی خوبی ہے۔ یعنی اسلام کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہیں، اسلام کی زینت ہیں، تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ لا یعنی کو، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ انسان اس دنیا میں آخرت کو کمانے کے لیے آیا ہے، اور اس کو جو محدود زندگی دی گئی ہے، جو عمر دی گئی ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ آخرت کی کمائی کر سکے، نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر سکے۔ تو کوئی شخص یہاں ارب سال بھی آخرت کے کاموں میں لگا دے تو وہاں آخرت میں پہنچ کر اس عمل کو تھوڑا سمجھے گا، اور آخرت میں وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش اور نیکیاں کما لاتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کی لذتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے اور درجات بلند کرنے کے لیے ایک ایک سانس کو قیمتی اور بہت بڑی نعمت سمجھے اور اسے آخرت کے کاموں میں خرچ کرے، اور یہی نہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے بلکہ فضول باتوں اور بیکار کاموں سے بھی بچے، جن کے کرنے سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ فضول بات اور بے فائدہ کام بھی میں اگر گناہ بھی نہ کیا ہو تو یہ کیا تھوڑا نقصان ہے کہ جتنی دیر کوئی فضول بات کی یا بے فائدہ کام کیا اتنی دیر میں آخرت کی کمائی ہو سکتی تھی، اس سے محروم ہو گیا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ بہتر سے بہتر اخلاق اور زیادہ سے زیادہ اجر بڑھانے والے کام کرتا رہے، اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ بے فائدہ باتوں اور لا یعنی کاموں سے بھی بچے، کیونکہ لا یعنی میں پڑنے سے نیکیوں کی رونق جاتی رہتی ہے، اور لا یعنی سے بچنے کی احتیاط نہ کرنے سے انسان بسا اوقات زبردست گناہوں میں گر جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ایک صحابی کی وفات پر کسی نے کہا کہ تجھے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشخبری دے رہے ہو، حالانکہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ شاید اس نے لا یعنی بات کی ہو، یا ایسی چیز کے بارے میں بخل کیا ہو جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں ہے، جیسے کہ علم ہے، آگ ہے، نمک ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے علم ہے کہ علم کو جب آپ خرچ کریں گے تو وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آگ کی ضرورت ہے کسی شخص کو، مثلا کوئی ماچس دے دیتے ہیں، دیا سلائی دے دیتے ہیں، اس سے وہ اپنی آگ جلا لیتا ہے، اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یا نمک ہے، معمولی استعمال کی چیز ہے، یہ بھی بندہ کسی کو اپنے پڑوسی کو خرچ کے لیے دے دیتا ہے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے سوال کیا کہ تم کو یہ حکمت کا درجہ کیسے نصیب ہوا؟ یعنی لقمان حکیم مشہور ہیں، اور اگرچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن ایسی روایتیں جو ہیں مرجوح ہیں۔ زیادہ راجح بات یہ ہے کہ وہ نبی بھی نہیں تھے، اللہ کے بہت نیک بندے اور بڑے دانا اور حکیم انسان تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ صدق الحدیث و اداء الامانہ و ترک ما لا یعنی، کہ میں نے 3 باتوں کی پابندی کی ہے: سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ مومن کو چاہیے کہ ادھر ادھر کے سوالات اور بحث و مباحثے اور دنیا بھر کی سیاست پر بے فائدہ تبصرہ کرنے اور بلا ضرورت بازاروں اور منڈیوں کے بھاؤ کے تذکرے کرنے سے بچے، اور ہر منٹ کو آخرت کے کاموں میں لگائے رکھے۔ بعض بزرگوں کے متعلق مشہور ہے کہ 3 سال سے انہوں نے صرف اس لیے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور ستو پی لیتے تھے کہ ہر لقمے پر 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ناغہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا مقام یہ ہے کہ ہر کلمہ
آخرت کے نفع کے لیے نکالے، ہر نظر آخرت کے فائدے کے لیے ہو، ہر قدم مرنے کے بعد کام آنے والے عمل کے لیے اٹھائے، اور فکر کو آخرت ہی سے وابستہ رکھ کے دماغ کے سوچنے کی طاقت کو آخرت ہی کے نفع کے لیے استعمال کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، آج کی یہ آخری حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، او لیسمت، یا خاموش رہے۔ پھر فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ پڑوسی کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی اکرام کرے۔ اس مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، بھلی بات کرے یا خاموش رہے، پڑوسی کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ ایسا ایسا کیا کرو، اکریموا جارکم جیرانکم اکریموا ضیوفکم قولوا خیرن، یہ الفاظ استعمال فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے یوں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے۔ اس عنوان کے اختیار کرنے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کام ایمان والوں کے کرنے کے ہیں اور مومنوں کے خاص اوصاف ہیں۔ جس کے دل میں ایمان و یقین کی دولت ہوگی وہ پڑوسی کے حقوق کی ضرور نگہداشت کرے گا اور اچھی بات کرے گا یا خاموش رہے گا، اور مہمان کا اعزاز و اکرام ضرور کرے گا۔ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے کوئی شخص مومن نہیں بن جاتا، بلکہ دعوے کے ساتھ ایمان کے اوصاف کو اختیار کرنا اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ زبان کی حفاظت ہے۔ مومن اپنی زبان سے اچھے بول نکالتا رہے، مثلا تلاوت، استغفار، اللہ کا ذکر، درود شریف کا ورد، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کرے، ادھر ادھر کی باتیں یعنی لا یعنی بول اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، کہ انسان کا ہر بول جو بھی وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کا وبال اس کے لیے ہے، نفع اس کے لیے نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ انسان اپنے قدم سے جتنا پھسلتا ہے، انسان چلتا ہے، کہیں بارش ہو، کیچڑ ہو تو سلپ ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو فرمایا اس سے زیادہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے، یعنی اس کی لغزش جو ہے اس کی زبان سے، اس کی گفتگو سے سامنے آتی ہے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے متعلق سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا
کہ سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے۔ احمد و ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، لو تشترون القراطیس للحفظۃ لسکتتم عن کثیر الکلام، کہ جو کرام کاتبین ہیں، جو فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، اگر تمہیں ان کے لیے کاغذ کو خریدنا پڑے تو تم خاموش رہنا شروع کر دو، یعنی کاغذ وہ اتنا زیادہ استعمال ہوگا کہ اس کی تم قیمت ادا نہ کر سکو گے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بات کو مال کی طرح حفاظت سے رکھے، جس طرح انسان اپنے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس طرح وہ اپنی کلام کو، اپنی گفتگو کو وہ بھی سنبھال کر رکھے، اور جب خرچ کرنا چاہے تو خوب دیکھ بھال کر اور سوچ بچار کر کے خیال کرے۔ حفاظت زبان کے بارے میں پہلے بھی احادیث گزر چکی ہیں۔ اب پڑوسی کے آرام کے بارے میں سنیں کہ دوسری چیز جس کا اس حدیث مبارکہ میں حکم ہے وہ پڑوسی کا اکرام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فلا یؤذی جارہ، کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، یعنی جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو نہ صدائے۔ پڑوسی کے حقوق کی نگہداشت رکھنے کے بارے میں احادیث مقدسہ میں بہت ساری تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے متعلق اس قدر تاکید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔